ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ راجہ گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 32۔ بظاہر امنل کی موت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن دفتری کام کرنے کی اہلیت اچانک مجھ میں نہ رہی اور میں نے دفتر سے چھٹی لے لی۔ ادھر بھابھی سولت بھی میرے لیے لڑکی تلاش کرنے میں مصروف تھیں۔ ادھر کمرے اور کوٹھے کی چھت پر میں گھومتا رہتا، بے مصرف، بے ارادہ۔ جاگتے میں سونا اور سوتے میں چوکس رہنا میرا معمول ہو گیا۔ مجھے پہلے انہماک سے کتابیں پڑھنے کی عادت تھی، اب مطالعہ اب سے خیال کے ہیر پھیر کا باعث ہوتا۔ پہلے میں نے کئی ناول شروع کیے، لیکن تعجیل کی وجہ سے میں آخری صفحے پہلے پڑھ لیتا، پھر باقی ناول پڑھنے میں لطف باقی نہ رہتا۔ سیاست، سوشیولوجی اور سائیکالوجی کی کتابیں دلچسپ تھیں، لیکن ان کے مطالعے میں دماغی توجہ کو دوڑنے پھرنے کی مہلت نہ ملتی۔ ایک ایک جملہ کئی بار پڑھنا پڑتا۔ پھر کچھ عرصہ میں نے جاسوسی کہانیوں، سائنس فکشن پر بسر کیا۔ ان کی طلسماتی فضا بھی موافق نہ آئی۔ جنس اور شادی شدہ محبت کے متعلق کتابوں سے بازار بھرے پڑے تھے۔ ان کتابوں میں وہی بات بار بار دہرائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے 2-4 کتابوں کے بعد دلچسپی کا گراف گرنے لگا۔ سفر نامے اور یادداشتیں وقت کٹی کا باعث ہوتی۔ اگر میں موجود رہ سکتا، مطالعے میں جو سب سے بڑی مشکل درپیش تھی وہ یہ تھی کہ کاغذ کی سطح پر الفاظ کے ساتھ ساتھ واقعات، چہرے، کیفیات، باتیں، حتیٰ کی خوشبوئیں بھی تیرنے لگتیں۔ دماغ کہیں کا کہیں بھٹک جاتا اور ایک ایک صفحہ کئی گھنٹوں میں ختم ہوتا۔ کتابوں کی پناہ جب تمام وجود کو مرکز پر لانے سے قاصر رہتی تو میں اٹھ کر باہر شہ نشین پر جا بیٹھتا۔ کبھی کبھی آسمان کو تکتے مجھے آدھی رات ہو جاتی۔ چاند راتوں میں مجھے لگتا جیسے میں ثقل مہتاب کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوں۔ بالکل سمندر کی لہروں جیسی بے تابی مجھ میں پیدا ہو جاتی۔ چاند کی روشنی میرے وجود میں شبنم کی طرح اترتی اور میں محسوس کرتا کہ میرا جسم پتھر کی طرح ٹھنڈا رہنے لگا ہے۔ ایسے میں بار بار اپنے ہاتھ پاؤں دیکھتا۔ اس روشنی میں مجھے اپنے جسم پر قلی کیے ہوئے برتن کا شبہ ہوتا۔ میری آرزو ہوتی کہ میں کسی سارس کی طرح بحروپوں کی ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہوں، چپ چاپ۔ جسمانی طور پر بھی میں نارمل نہ رہا تھا۔ سارا منہ کڑوا رہتا اور زبان پر کتھائی رنگ کا لیپ چڑھا نظر آتا۔ دن کے وقت میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تھوڑے وقفے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کرتا، لیکن سپہر کے قریب ایک غبار سا دماغ کو چڑھنے لگتا۔ پہلے معدے میں جلن شروع ہو جاتی، پھر جلن کا غبار بن کر سینے میں اوپر کی طرف اٹھنے لگتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد میرا دل بند ہو جائے گا۔ کئی گولیاں اور مکسچر میرے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اصلی دورہ رات کو 1 اور 3 کے درمیانی وقفہ میں شروع ہوتا۔ اس وقت میرے ہاتھ پاؤں میں پہلے چونٹیاں سی چلتی، بعد میں سارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اسی لرزے کی وجہ سے میں خوفزدہ رہتا۔ دن کے وقت بھی مجھے اس لرزے کا ڈر متوحش کرنے کو کافی تھا۔ میری آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور کان باہر کو نکلے ہوئے دکھائی پڑتے تھے۔ ہاتھوں کو دیکھتے رہنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کا کھردرا پن، ہیئت، ناخن، ہاتھوں کی لکیریں میری دلچسپی کا باعث تھیں۔ السر کی تکلیف کے باعث میں بار بار ڈاکٹر سے ملتا۔ ایک ڈاکٹر تسلی بخش ثابت نہ ہوتا تو پھر کسی اور ماہر کے پاس منتقل ہو جاتا۔ حالانکہ میرے اندر غالباً یہ آرزو تھی کہیں میں ٹھیک نہ ہو جاؤں۔ میں اینگزائٹی اور وڈرال کی وجہ سے کبھی دوست نہ بنا سکا۔ کالج کے دوست تو چھوٹ ہی چکے تھے۔ اب ریڈیو اسٹیشن سے بھی کوئی ملنے آ جاتا تو میں یہ بہانہ بنا دیتا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اندر سے یوں یخ ہو چکا تھا جیسے کنویں میں اگے ہوئے خودرو پودے۔ صبح شیو کرتے وقت مجھے اپنی شکل یوں نظر آتی جیسے روشنی کی سفید کرن طیف منشوری میں سے نکل کر 7 رنگوں میں بدل جاتی۔ سادہ شیشے میں میری شکل کئی شکلوں میں منتقل ہو جاتی۔ کسی عکس میں مونچھ غائب ہوتی، کسی حصے میں بابر بادشاہ جیسی داڑھی نظر آتی، کبھی کبھی اوپر والے ہونٹ پر لپسٹک کا لیپ ہوتا، ناک میں چھوٹی سی نتھنی ہوتی، کبھی کسی چہرے کی آنکھیں غائب ہوتی۔ آئینے میں نظر آنے والی صورتوں میں سے میں خوفزدہ ہو جاتا۔ پھر میں الماری کھول کر اندر دیکھتا۔
مجھے یقین تھا کہ الماری میں ٹرنک کے اندر گدے کے نیچے مجھ سے مشابہ کئی بونے رہتے ہیں اور کسی دن مجھے اکیلا پا کر وہ مجھ پر اچانک حملہ آور ہو جائیں گے۔ چونکہ میرا دن زیادہ تر گھر پہ گزرتا اس لیے لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکتی۔ اسی دوران 1-2 خط ڈاکٹر سہیل کے آئے۔ وہ امریکہ میں دھڑا دھڑ تجربات، علمی وسعت اور مغربی کلچر سیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک خط میں درج تھا کہ وہ ایک ٹاپلیس بار پر گیا، لیکن ایسی جگہیں اتنی ہلا دینے والی ہوتی ہیں کہ دوبارہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے وہاں کے کلچر اور اپنے کلچر کے تقابل میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ امریکہ اخلاقی طور پر تنزل کی طرف راغب تھا کہ سائنسی اعتبار سے عروج کی جانب۔ مجھے کسی ملک، کسی مذہب، کسی انسان کے عروج اور زوال کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے پہلے پروفیسر سہیل کو خط لکھنے چاہے، لیکن اب میں سہیل کے مشوروں سے آگے نکل چکا تھا۔ ابنل کے مرنے کے 30 روز بعد مجھے آفتاب کا خط بھی ملا، لیکن چونکہ اس میں کوئی پتہ درج نہ تھا اس لیے میں جواب دینے کے فرض سے آزاد ہو گیا۔ ہاں، یہ بات اس میں قابل ذکر تھی۔ میرا خیال تھا تم سیمی کے بہت قریب ہو، لیکن سیمی کے بعد تم نے بھی مجھے خط نہیں لکھا۔ کیا بات ہے؟ کیا وطن میں کسی کو بھی پرواہ نہ تھی؟ وہ کیسے مری؟ کیوں مری؟ تمہیں تو معلوم ہوگا۔ کئی دن میں یہ خط پڑھتا رہا۔ میں نے بھی جواب لکھا، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا جیسے آفتاب نے جان بوجھ کر مجھے ایڈریس نہیں لکھا۔ وہ میرے خط کا منتظر نہ تھا۔ شاید اسے سیمی کے متعلق درست انفارمیشن بھی درکار نہ تھی۔ تنہائی، بیماری، غم خوری اور بے اعتدال عادتوں کے باعث میں جلد کسی ہسپتال پہنچ جاتا اگر بھابھی سولت میرے لیے ایک لڑکی تلاش نہ کر لیتی۔ اس روز اچانک آسمان ابرآلود ہو گیا۔ سارے آسمان پر بھاری پستانوں کی شکل کے گول گول بادل چھائے تھے۔ آسمان مائیکل اینجلو کی بنائی ہوئی تصویر نظر آتا تھا۔ میں شہنشین پر بیٹھا تعجب سے آسمان کے انہی بادلوں میں حلول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بھابھی سولت اوپر آئیں، وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئیں۔ قیوم، جی، اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ بادل دیکھ رہا تھا، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تمہارے لیے میں نے لڑکی تلاش کر لی ہے۔ میں آبدہ کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ نہیں بھائی، وہ نہیں، یہ اور ہے۔ وہ شہنشین پر پہلی مرتبہ میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ستاروں نے بھی اسے بے نقاب نہیں دیکھا۔ سوم و سلاد کی پابند، سلائی کڑھائی اچھی، کھانا پکانا جانتی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ تسلی کر لیں، بالکل باقرہ با عصمت لڑکی ہے، جیسی تمہیں درکار ہے، بالکل ویسی۔ پہلی مرتبہ میں نے جرأت کر کے پوچھا، آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے؟ بھابھی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے معلوم ہے نا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی لڑکی ملے جو پہلی نظر میں تمہاری ہو جائے، ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس وہ ڈبے میں پیک ہے، پوری طرح۔ تمہیں اس کا ربن کھولو گے پہلی بار۔ میں چپ ہو گیا۔ کوئی فکر نہ کرو قیوم، وہ خوبصورت بھی بہت ہے۔ پڑھی لکھی تو خیر زیادہ نہیں، لیکن خوبصورت بہت ہے۔ مجھے سرسد خوبصورت لڑکی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے نگاہیں آسمان پر جما لیں۔ وہاں بڑے بڑے مدور پستانوں جیسے بادل ساکت کھڑے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ان میں سے دودھ برسنے لگے گا۔ مجھے افسوس ہے۔ کس بات کا بھابھی؟ ہر بات کا، اماں جی کی موت کا، ابا جی کے پاگل پن کا، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیا۔ وہ چپ چاپ نیچے چلی گئیں۔ میری نظروں میں چندرا گھوم گیا۔ ہمارے گاؤں کو مکمل طور پر کلر کھا گیا تھا۔ آخری بار جب بھائی مختار ابا سے ملنے گئے تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں آخری بار ابا سے مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا حویلی چھوڑ کر کبھی لاہور نہیں آئے گا، پھر بھی میرے اندر ہی اندر کہیں آرزو تھی کہ ابا لاہور آ جائے۔ مجھے وہ ماں کی آخری نشانی لگتا تھا۔ میں بھائی مختار کی آمد و رفت میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں لیتا، لیکن جس روز انہیں شیخو پورہ سے واپس آنا تھا، میں ایک موہوم امید کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ وہ گاڑی سے اترے، ابا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے اسٹیشن پر پا کر لمحہ بھر کو ان کی آنکھوں میں حیرانی آئی، اور پھر انہوں نے مجھے بیگ ایسے پکڑا دیا جیسے انہیں اسٹیشن پر لینے جانا میرا معمول ہی ہو۔ ہم دونوں چپ چاپ ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ مجھے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ کچھ بھی بتانے پر رضامند نہ تھے۔ سارا راستہ میں شیشے سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر لگائے، آنکھیں بند کیے، اصل موضوع سے گریزاں رہے۔ جب ہم دونوں کرشن نگر کی حدود سے آگے کھیتوں کھلیانوں والے حصے میں پہنچے تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی مختار پر نظر ڈالی۔ گاؤں کیسا تھا؟ انہوں نے بغیر آنکھیں کھولے کہا۔ اب گاؤں کہاں، لوگ سب چلے گئے، ڈور ڈنگر مر کھپ گئے، مکان سب گر گئے، کنویں تال
سب کھارے پانی سے بھر گئے۔ گاؤں اب کہاں؟ اور ابا؟ بھائی مختار چپ ہو گئے۔ ابا کو ساتھ نہیں لائے آپ؟ وہ نہیں آ سکتا آپ۔ کیوں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بھائی مختار؟ پہلی بار بھائی مختار نے اتنی لمبی بات کی۔ جس روز میں رات کو پہنچا ہوں وہ اوپر والے چوبارے پر کھڑا تھا۔ میں بھی اوپر چلا گیا۔ اسے مجھے پہچانا نہیں۔ میں پاس گیا، سلام کیا۔ ابا بولا، چلو میں تیار ہوں۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں تو ہر روز تمہاری راہ دیکھتا تھا۔ پھر ابا اتنی تیزی سے نیچے اترا کہ میں حیران رہ گیا۔ چلو۔ سیڑھیوں سے اتر کر میں نے کہا، اب کل چلیں گے ابا؟ آج تو نہیں جا سکتے نا، کل شیخو پورہ سے روانہ ہوں گے۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھتا رہا اور اچھا اچھا کہتا رہا۔ بہت دیر کے بعد دیوار کے ساتھ لگ کر بولا، لیکن میں شیخو پورہ تو جانا نہیں چاہتا۔ مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تم مختار کی ماں کے پاس سے نہیں آئے؟ نہیں ابا، لاہور چلیں گے، میں نے جواب دیا۔ وہ چپ ہو گیا اور جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ جب میں نے اپنے ابا سے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا، اچھا میں کچھ اور ہی سمجھا تھا، تم وہ نہیں ہو جس کا مجھے انتظار ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے سوال کیا، اسے کس کا انتظار ہے مختار بھائی؟ وہ موت کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید جس روز سے وہ پیدا ہوا ہے اسی روز سے اسے موت کا انتظار ہے، لیکن اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کو میں اسے مناتا رہا کہ وہ ساتھ لاہور چلا آئے، لیکن وہ بولا نہیں، بس چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح میں اٹھا تو وہ اپنے پلنگ پر نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ پتہ نہیں۔ 3 دن مسلسل میں اس کی تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ شاید وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کہیں چلا گیا ہے۔ سڑکوں پر، بازاروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا قیوم۔ بھائی مختار خاموش ہو گئے۔ ہم سادہ کلا کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم دونوں میں جو سانجھا رشتہ تھا، 3 دن کی مسلسل کوشش کے باوجود اسی رسی کو وہ ساتھ نہ لا سکا جس پر چل کر ہم نٹ بازی گروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکتے تھے۔ ابا شاید ان لوگوں میں سے تھا جو ساری عمر موت سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں زندگی سے اگر پیار بھی ہوتا تو وقتی، موت ہی کی کشش انہیں زندہ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ادب سرائے۔